پروردگار تمام کے درجات بلند ہو. آپ تمام کی روایتی جانب سے دین حدیث کا لکھے بچار سے پڑھتا ہوں. محمد وعلى محمد
مل گیا بدلنا پڑا دیتا تھا چاہیے اتنا نہ رویا کبھی کے لیے یہ زیب دیتا تھا کہتا جواب دے کی میت اٹھا یہ وقت نہ لائے کبھی کسی کے لیے میں جا ہوگا ہمیں حسین نہیں ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص جملہ مرونی جو لوگ اس مجلس میں شامل ہیں تمام کے لیے، اور 14,500 کے قریب بھی نام شامل کیے گئے ہیں، اور اس کے خاص طور پہ رئیس بانوں میں احمد حسین، نجم النفیس تقریز اور وہ تمام جملہ مرونی
جو اس بارگاہ میں شرکت کیا کرتے تھے اور آج ہم نے نہیں ہیں، تمام سوز خان، تمام سلام گزار، تمام منشبت اور تمام جملہ مرونی جن کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، ان تمام کو اس سورہ فاتحہ میں شامل کرتے ہوئے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے، اس کو میرے بعد اٹھائیس رجب کچھ دنوں پہلے گزری ہے، اس حوالے سے مولانا حسین نے جو مہینہ چھوڑا حدیث نے مرثیہ لکھا ہے، اس پہ کچھ چند دن پیش کرتا ہوں 28 رجب کے حوالے سے۔ گھر سے جب پہلے سفر سید اعلیٰ نکلے سر جھکائے ہوئے مدینہ پرنا نکلے شبر زند کمر پاک باہر نکلے ارے روک فرمایا کہ اس شہر سے نکلے رات سے کیا صحرا کی صدا آتی ہے، تیری قسمت ہمیں اس دشت میں لے جا اور رک گیا سوئے قبر شہنشاہ اور پہلے تسلیم جھکی متصل بابے سزا پا کر جو گئے قبر کے نزدیک ارے عرض کی آیا ہے آجا زمینوں تک بولا کہ مکہ ہم سے اب چاہے تمت ہوتا ہے، آج حسرت نوا سے پسند چھوٹا جیسے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں ہے، اور سب سے آفت میں پھنسا آپ کا یہ ہوتا ہے جب لوگ حرم کرتے پر بچوں کو بنا بیٹی ادھر جائے شہر میں سے جب تک میں ماں دیتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ارے بیان کر کے جو تعبیر سے لپٹے ارے
یوں ہی صبر کے راہی ذریعے بدلو کوئی سمجھانا ہم رہتے کیا ہوئے کیا آمد ہے اب بھی جد ہو گھر سے جب پہلے سفر یہ تھے جناب خاور نقوی و برادران جو مجلس ترحیم میں سوسخانی فرما رہے تھے. اب مختصر سلام کے لیے مقام سے جناب ابو طالب نظوی صاحب سے سلام پیش کریں. درود امام زمانہ بلند ترین صلوات. ہر دل میں کربلا مولا دکھائی دے جو دیکھنا چاہے اسے پیار دکھائی دے. روتا دکھائی دے اپنا اگر ہو بھی تو اپنا دکھائی دے. اللہ کیا غضب ہے جلتی زمین پر زخموں سے چور دل برے صحرا دکھائی دے. زینب ہے در پہ خیم کے احساس ہو بے کس بہن کو بھائی کا لاشا دکھائی دے. اور مختلف ساحل میں کربلا کی طرف دیکھتا ہوں میں ساحل میں کربلا کی طرف دیکھتا محمد اس مرتبہ خیر العمل ٹرسٹ نے مرحومین کے اندراج کا آن لائن سلسلے کا بھی آغاز کیا تھا. تو آن لائن اور جتنے فارم کے ذریعے مرحومین کا اندراج ہوا ہے اب تک 11,309 مرحومین اس مجلس میں شامل ہو چکے ہیں.
انتقال ہونے جا رہا ہے، تو اپنے جن کے پاس بھی 8 سال سے 18 سال تک کے بچے ہیں ان کا اندراج جلد از جلد خیر العلماء ٹرسٹ کے دفتر میں کروائیں۔ شبیہ روزہ امام حسین زری مثل کربلا نئی زری کی تنصیب کا خیر العلماء ٹرسٹ ارادہ رکھتی ہے۔ مخیر مومن و مومنات سے گزارش ہے اس سلسلے میں خیر العلماء ٹرسٹ سے تعاون فرمائیں۔ خیر العلماء ٹرسٹ کی جانب سے سولر پینل کی تنصیب کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں آپ مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے محرومین کی جانب سے خیر العلماء ٹرسٹ کو عطیات فراہم کریں۔ اللہم صلی علی۔ اب ہم ملتمس ہیں اجتماعی مجلس ترحیم سے خطاب کے لیے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا سید محمد عروض علی صاحب سے کہ وہ مجلس عزا سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مؤمنین سے التماس ایک ساتھ متصل ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، ایک ساتھ متصل ہو جائیں، درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ فاتح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تمام مرحومین جن کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس ایسا رکھی گئی ہے، ان سب کے
तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा की मुआफ़ी के लिए उन तमाम मरहूमीन को शफ़ाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब होने के लिए और तमाम मरहूमीन के दराजात की बुलंदी के लिए बुलंदतर सलावत पढ़ें। शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद मुताल के कि खुदावंद तबारक व तआला ने हम सब को ज़िक्र नबी व आले नबी में आने की, ज़िक्र नबी व आले नबी का एहतमाम करने की और ज़िक्र नबी व आले नबी आकर पढ़ने की, ज़िक्र को करने की अल्लाह ने हम सब को ये सआदत, ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हम सब इस तौफ़ीक़ इलाही पर बारगाह इलाही में शुक्रगुज़ार हैं। मजलिस इसाले सवाब है, इज्तिमाई मजलिस है मरहूमीन के लिए। मैं मुख्तसर वक्त में कोशिश करूँगा आपकी खिदमत में चंद चीज़ें आपकी खिदमत में बयान की जाएँ। सूरह मुबारक बकरा कुरान मजीद का दूसरा सूरा, आयत नंबर 208 जो अभी हमने आपकी खिदमत में तिलावत फरमाई और मौज़ूए गुफ्तगू इसी आयत को हमने करार दिया आपकी खिदमत में बयान करने के लिए। अल्लाह ताला का फरमान है, मैं आयत का तर्जुमा पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह इसकी वजाहत करेंगे। खुदावंद मुताल का सूरह बकरा की 208 नंबर आयत में इरशाद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू, खिताब मोमिनीन से है, खिताब ईमान वालों से है कि ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू, ए ईमान वालों दाखिल हो जाओ। आमनुद्खुलू, दाखिल हो जाओ। कहाँ पे दाखिल हो जाए? फिस्सिल्म, इस्लाम में। ए ईमान वालों इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मगर आगे आयत बहुत खूबसूरत है। आयत ने जो आगे कंडीशन लगाई है, जो शर्त लगाई है, वो इंतहाई खूबसूरत है। फिस्सिल्म काफा, ए ईमान वालों, ए मोमिनीन, इस्लाम में दाखिल हो जाओ मगर पूरे पूरे। तवज्जो कीजिएगा, बहुत खूबसूरत आयत है। ईमान में, अच्छा अव्वल तो खिताब ईमान वालों से, खिताब किससे? ईमान वालों से। सवाल यह बनता है काफिरों से खिताब नहीं है, ये मुनाफिकों से खिताब नहीं है, फासिकों से खिताब नहीं है, मुल्हिदीन से खिताब नहीं है, बल्कि मोमिनीन से खिताब है कि ए ईमान वालों। और सवाल यह बनता है जब ईमान ले आए तो क्या इस्लाम में दाखिल नहीं हुए? तो जो कीजिएगा इस आयत में, जब ईमान ले आए तो फिर ये खिताब बड़ा अजीब है। लेकिन कलाम खुदा, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह कह रहा है कि ए ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाए, फिस्सिल्म काफा। इसी कंडीशन को हमने, इसी शर्त को समझना है कि कुरान करीम की शर्त क्या रख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शर्त क्या रख रहा है कि भाई पूरे दाखिल हो जाओ। तो इसका मतलब यह है कि बाज़ ईमान वाले ऐसे थे जो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल नहीं हुए थे। कोई थे ना ऐसे, जब भी तो खिताब हो रहा है। थे क्या हैं, आज भी हैं हर दौर में, कि अपने आप को कहते तो मोमिन हैं मगर इस्लाम में दाखिल नहीं होते। आयत उन्हीं के लिए, आयत ही कह रही है कि भाई देखो, अगर अपने आप को मोमिन कह रहे हो, अगर अपने आप को ईमान वाला साबित कर रहे हो, तो आपका हक ये बनता है कि इस्लाम में दाखिल हो। अब यहाँ पे हमने अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कोशिश करूँगा, मुख्तसर वक्त है, मैं इसी में कोशिश करूँगा कि ये मौजू आपकी खिदमत में बयान करूँ कि देखिए इस्लाम एक जामे, वाज़े, रोशन और मुबीन दीन है, एक कामिल दीन है जो अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम नाज़िल किया। दीन इस्लाम को समझने के लिए हमें चंद चीज़ें समझनी होंगी कि दीन इस्लाम एक ऐसा आइन और कॉन्स्टिट्यूशन है जो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर दिया। पहले ये समझना है, क्योंकि हमें इसके बाद वाला जो आलम है जहाँ तमाम अरवाहें मुंतकिल होती हैं, हमसे पहले वाले जा चुके हैं, अपनी मरहूमीन के लिए मजलिस हो रही है, हमसे पहले वाले जा चुके हैं।
ہم نے بھی وہیں جانا ہے. اس عالم کو خداوند متعال نے عالم برزخ کہا. ایسا ہی نا عالم برزخ. عالم برزخ ایک ایسا عالم ہے، میں اگر اس کو آسان زبان میں وضاحت کروں، جوانوں اور بچوں کے لیے بزرگان بہتر جانتے ہیں، ایک ٹیمپریری عالم ہے، ایک عارضی عالم ہے. عارضی، ٹیمپریری، مستقل نہیں ہے. کیونکہ مستقل جگہ قرآن کریم نے جو بیان کیا روایات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو مستقل جگہ جنت ہے یا دوزخ ہے، عمل کے حساب سے. قرآن کہہ رہا ہے بھائی آپ کے عمل کے حساب سے کیا ہے، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے. کیونکہ جنت یا دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ورنہ اس سے پہلے کے جتنے بھی عالم و علام ہیں، کسی بھی عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم فیہا خالدون. بھائی ہم اس دنیا کے اندر ہیں، اس دنیا کو قرآن کریم کی نگاہ سے عالم شہود کہتے ہیں. عالم شہود، شہود اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آنکھ سے مشاہدہ کیا جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، مشاہدے میں جو چیز آئے، یعنی کیونکہ یہ جو آنکھ ہے نا ہماری، یہ بدن کے اوپر جو آنکھ ہے جس سے ہم بہت ساری اشیاء کو دیکھ رہے ہیں، شہود اس لیے کیونکہ یہ آنکھ سے دکھائی دے رہے، مشاہدے میں آ رہے ہیں، اس لیے یہ عالم شہود ہے. مگر جو چیز آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی وہ عالم غیب ہے. عالم شہادت اور عالم غیب. غیب یعنی جو آپ اور میں اس آنکھ سے مشاہدہ نہیں کر سکتے، اس کو درک کیا جا سکتا ہے، اس کا ادراک ہوتا ہے، مگر مشاہدہ نہیں ہوتا. مشاہدہ جب ہی ہوگا کہ جب ہم اس دنیا سے منتقل ہوں گے، جب اس دنیا سے آگے جائیں گے تو پھر اس عالم کو مشاہدہ کریں گے، ورنہ اس سے پہلے ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے. توجہ کیجئے گا، میں کوشش کروں گا کہ یہ عالم برزخ اور یہ معاملات آسان الفاظ سے میں سمجھا سکوں، کیونکہ ابھی شب برات بھی قریب ہے، اور شب برات یعنی چھٹکارے کی رات. برات ہے، اول تو یہ تلفظ بھی سنیں، کیونکہ ہم لوگ عربی کے جملوں کو اردو میں اپنی زبان میں ہم برات برات کرتے ہیں. یہ شادی کی رات نہیں ہے. برات جو ہم برات ہوتی ہے نا دولہا کی، وہ نہیں. براعت، براعت دوری، چھٹکارا، اور اسی براعت سے تبرہ بھی ہے. توجہ کیجئے گا، تبرہ ہم سے بہتر کون جانتا، لیکن پتہ ہونا چاہیے. تبرہ یعنی دوری. اور ایک چیز یاد رکھیں گے، میں نے کئی جگہ کہا، ہم یہ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ہم زبان سے کہیں الصلاۃ اور نماز کے افعال انجام نہ دیں تو نماز کا حق ادا ہو جائے؟ نہیں ہوگا نا. بھائی نماز کے لیے ہمیں وضو کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، نیت کرنی ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام ہے، قعود ہے، سجود ہے، رکوع ہے، تشہد ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب میں 1000 بار تسبیح پڑھ لیتا ہوں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، حق ادا ہو جائے گا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ابھی روایات یا قرآن تک جانے کی ضرورت نہیں، صرف ذرا عقل پہ زور ڈالیں، کیا کہتے ہیں؟ ہو جائے گا حق ادا. یا ماہ رمضان کے روزے نہ رکھوں، الصوم کی 1000 بار الصوم پڑھ لوں، بھائی میں 1000 بار پڑھ لیتا ہوں، اور معذرت کے ساتھ کچھ بعید نہیں ہے، ایسے دین آ رہے ہیں مارکیٹ میں، دے دیں گے، ایسے جواز دے دیتے ہیں لوگ. ابھی عجیب عجیب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایسی چیزیں دے دیں گے. بعض ایسا نہ ہو کہ بولے بھائی ہم نے تو فلاں مولانا سے سنا تھا، انہوں نے کہا تھا الصوم 70 بار پڑھ لو آپ، ایک روزے کا ثواب. نہیں، روزہ جب تک نماز فجر سے لے کے نماز اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تک آپ بھوکے پیاسے نہیں رہیں گے، عملی طور پہ تو روزے کا حق ادا نہیں ہوگا. زبان سے جو ہم کہیں گے وہ اظہار روزہ، عملاً روزہ حق ادا جب ہی ہوگا. بس اذان محترم تو یہ سنیں، تبرہ، براعت، یہ بھی ایک عملی کام ہے. تبرہ، توجہ سنیے گا، تبرہ ہم زبان سے اگر کر بھی دیں حق ادا نہیں ہوگا، اگرچہ ہم پہلی سیڑھی پر ہیں، پہلے مرحلے میں ہیں. اب میں منع نہیں کر رہا، زبان سے اظہار تبرہ ٹھیک ہے، معصومین نے بھی کہا کہ اظہار تبرہ ٹھیک ہے، لیکن تبرے کا طریقہ ہے. جب ہم نے تبرہ معصومین سے لیا ہے تو طریقہ بھی معصومین سے لیں. کیونکہ دیکھیں معذرت کے ساتھ ہماری زندگیاں اس طرح ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہماری زندگیاں اس طرح ہیں کہ ہم نام معصومین کا لے لیتے ہیں، الفاظ معصومین سے لے لیتے ہیں، لیکن طریقہ نہیں لیتے. ان کی ولادت کا دن اور ولادت منانے کا طریقہ ان سے نہیں. ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ اس پہ ہم اپنا کلچر چڑھا لیتے ہیں. کلچر، توجہ سنیے گا، مجھے لانا آپ کو یہیں تک تھا. دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے،
جس طرح تبرے کا حق ادا جب تک نہیں ہوتا جب تک عملاً دور نہ ہو جائے. عملاً کس سے دور نہ ہو؟ وہ کردار جو اللہ رسول اور اہل بیت کو پسند نہیں، ان سے دوری کو تورا، اور وہ کردار جو اہل بیت کو پسند ہیں ان سے قربت کو تولا کہتے ہیں. کردار اہل بیت کا اپنا کردار، اہل بیت سے ہم کیوں قریب ہیں؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کیونکہ ان کا کردار. آئیں آ کر سن لیں بھائی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ اپنی گیدرنگز، دوستی، اب دیکھیں ہماری دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دینی، کلچرل نہیں، دینی. کلچر اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے. میں چلے پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دوں پھر حدیث سناتا ہوں. یہ جو آیت کہہ رہی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ مگر پورے پورے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کچھ نہ کچھ تو کر رہے تھے، تھوڑا تھوڑا اسلام ہے. چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں اسلام جانتے ہیں کیا کیسے لینا ہے؟ ہم نے اسلام ایسے لینا ہے جیسا اللہ رسول نے ہمیں دیا. اچھا رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی تو اسلام میں تبدیلیاں بہت ہوئی. اسلام میں تبدیلیاں ہوئی. اسلام لوگوں نے اپنی من پسند چیزیں اسلام میں ڈالی، مگر ایک چیز اور ہوئی، اسلام کے پارٹس بنا دیے گئے، پارٹس ٹکڑے کر دیے گئے، اور اسلام میں جو پارٹ ہمیں پسند آیا وہ ہم نے لے لیا. یہ بھی ہوا. چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ قصاب کی دکان پہ جاتے ہیں، قصائی میں، وہاں بچیا لٹکی ہوتی ہے، وہ گوشت کاٹ کے بچیا کو لٹکا دیتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کون سا پیس پسند ہے؟ کسی کو ران کا پسند ہے گوشت، کسی کو بوم کا، کسی کو سینے کا، کسی کو کہیں کا پسند ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس میں سے یہ پیس نکال کے دو. بھائی اچھی بات ہے، کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حلال جانور ہے، کھائیں، اللہ نے منع نہیں کیا. لیکن اسلام کے پیسز کر کے گھر لے کے نہیں جائیں. اسلام اس بچیا کی طرح نہیں بنائے، مکمل نہیں. کیونکہ دیکھیں امام حسین یہی کہہ رہے تھے جب کربلا جا رہے تھے، امام حسین یہی کہہ رہے تھے لوگوں نے دین کو اپنی زبان کا ذائقہ بنایا. دین مکمل نہیں لیتے، اتنا لیتے ہیں جتنا پسند ہوتا ہے. جہاں پھنس رہے ہوتے ہیں وہاں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ اس لیے اسلام کے پارٹس نہیں، اسلام پورا لینا. یہ آیت یہی تو کہہ رہی ہے کہ ٹکڑے نہیں، وہ بچیا کی طرح ٹکڑے نہیں. کسی کو اخلاق پسند ہے، اس نے اخلاق لے لی، کیونکہ وہ جہاد کرنے سے بھاگنا چاہتا تھا اس لیے اس نے اخلاق کا دامن پکڑا. کسی کو جہاد پسند تھا، اس نے جہاد لے لیا. کسی کو کوئی اور شعبہ اسلام کا پسند آیا، اس نے وہ لے لیا. لیکن نہیں، اسلام مکمل لینا ہے، مکمل، جامع، واضح، روشن. اچھا توجہ کیجئے گا، اسلام مکمل جب انبیاء لے کر آتے تھے تو اسلام دینے میں رکاوٹ کیا چیز تھی؟ کیا چیز تھی؟ تو آئیں سنیں. ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو کہا تعالوا ما انزل اللہ، اور اللہ کے دین کی جانب. لوگ کیا جواب دیتے تھے؟ سنیے گا، بڑا خوبصورت جواب ہے، قرآن ہے، روایت نہیں پڑھا، قرآن ہے. لوگ کہتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ اے نبی سنو، آپ یہ کیا لائے ہو؟ کہتے تھے دین، اسلام، آئین، کانسٹیٹیوشن، اللہ کی جانب سے مقرر کردہ آئین. لوگ کیا جواب دیتے تھے؟ کیا لوگ ایکسیپٹ کر لیتے تھے فوراً؟ قرآن کہہ رہا ہے نہیں. بڑے مسئلے ہوتے تھے تمام نبیوں کو. کیا مسئلے ہوتے تھے بھائی؟ کیا چیز ان کے پاس تھی جس کی وجہ سے اس کی موجودگی میں وہ دین کو ریجیکٹ کرتے تھے؟ وہ دین کو ریجیکٹ کرتے تھے. کیا چیز تھی؟ تو قرآن کہہ رہا ہے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. انبیاء کو، نبیوں کو لوگ کہتے تھے کہ ہمارے لیے وہ طریقہ کافی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے. یہ لوگ کہتے تھے. یعنی میں آسان زبان میں ڈیفائن کروں، کلچر. کیا چیز آئی اسلام کے مقابل؟ کلچر. اچھا دیکھیں توجہ سنیے گا، میں ایک وضاحت کرتا چلوں. ہر زمین کا اپنا ایک کلچر ہے. پاکستان کا اپنا کلچر ہے، ایران کا اپنا کلچر ہے، عراق کا اپنا کلچر. ہر زمین کا ہے نا. یورپ کا کلچر ہے، امریکہ کا کلچر ہے، آسٹریلیا کا کلچر ہے. ہر ملک، ہر زمین کا اپنا کلچر. کلچر جب تک صحیح ہے، یا کلچر کی کوئی بھی رسم جب تک صحیح ہے جب تک اسلام و شریعت سے نہ ٹکرائے. توجہ کیجئے گا، اگر یہ نقطہ سمجھ آ گیا تو ہم آگے بڑھتے ہیں. کلچر جب تک صحیح ہے جب تک اسلام کی تعلیمات سے نہ ٹکرائے. مگر جہاں اسلامی تعلیمات سے ہمارے کلچر کی کوئی رسم ٹکرائے، اسلام کہتا ہے اسے فوراً چھوڑ دو.
کیونکہ ہم سے محشر میں روز محشر سوال کلچر کا نہیں ہوگا، اسلام کا ہوگا. توجہ کیجیے گا، اسلام کا ہوگا. اس لیے ہر نبی کے درمیان میں جو رکاوٹ بن جاتی تھی نا ان کے میسج میں، ان کے پیغام میں، وہ تھا کلچر. لوگ کہتے تھے بھائی ہمارا جو چلا آ رہا ہے سلسلہ وہ کافی ہے. اب توجہ سنیے گا، آج ہمارے معاملات زندگی میں جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ ہے اسلام. اب دیکھیں گا پاکستان کے، ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان کے اندر ہر زمین کا اپنا کلچر ہے. سندھ، پنجاب، KPK، بلوچستان، دلی، بلتستان، الگ الگ زمین ہے نا، ہر زمین کا اپنا کلچر. لیکن عزیزان محترم توجہ کریں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کلچر کی کوئی بھی رسم اگر اسلام سے ٹکرائے تو وہاں آپ نے اسلام کو اپنانا ہے، کلچر کو نہیں. اچھا اب توجہ کیجئے گا، اب یہ جو آیت کہہ رہی نا کہ اے مومنو اسلام میں داخل ہو، تم کلمہ پڑھ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ بھی کہہ رہے ہو، مگر اسلام میں پورے نہیں آئے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی بنائی مکس پلیٹ، تھوڑا سا اسلام تھوڑا سا کلچر. چلے میں آسان اصطلاح میں سمجھاتا ہوں، جلدی سمجھ آئے گا. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے اسلام پورا لو، اسلامی ٹچ اللہ کو پسند نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، اسلامی تڑکا نہیں لگانا ہے. جیسے ہم سالن بناتے ہیں، جب آپ ہوٹلوں میں دیکھتے ہیں دال پکاتے ہیں اور دال فرائی کرنے کے لیے قورمے کے تیل کا تڑکا ہوتا ہے، تو اسلام کا تڑکا نہیں. اسلام پورا لینا ہے، مکمل لینا ہے، لے کے جانا ہے گھر. ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے، ہم اسلام سنتے ہیں مسجد میں، امام بارگاہ میں، عزا خانوں میں، لیکن وہیں دامن جھاڑ کے چلے جاتے. اسلام لے کے جانا ہے. امام درس دے رہے تھے بیٹھے ہوئے، شاگرد سارے سن رہے تھے. باہر جس کو دنیا دیوانہ کہتی ہے، توجہ سنیے گا، جو سب سے بڑا عاقل تھا بہلول دانا، دنیا دیوانہ کہتے ہیں، وہ باہر بیٹھا ہوا گڑھا کر رہا تھا، گڑھا کر رہا تھا باہر بیٹھا. اب جب سارے شاگرد اٹھ کے جانے لگے، کہتے کہ یہ دیوانہ ہے، پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے. کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ وہ جو تم نے سنا ہے وہ تم یہی چھوڑ کے جا رہے ہو، خزانہ میں نکال رہا ہوں. وہ خزانہ، یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں قرآن و اہل بیت کے فرامین، یہ خزانہ ہے، لے کے جانا ہے. خیر العمل میں چھوڑ کے نہیں جانا ہے، لے کے جانا ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنے ساتھ باندھ کے نہیں لے کے جائیں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. توجہ سنیے گا، اب توجہ سنیں. اب آپ خود موازنہ کریں، ابھی وقت نہیں میں ساری چیزیں بیان کروں. دیکھیں اسلام ورسز کلچر، اسلام کے مقابلے میں ہر زمین کا اپنا ایک کلچر آ جاتا ہے. مگر ہمیں اتنا شعور ہو کہ اسلام کیا ہے اور کلچر کیا ہے، اسلام کیا ہے اور کلچر کیا ہے. اسلامی تعلیمات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں شادی بیاہ ہو، دیگر معاملات ہو، کسی کا مرنا ہو، غمی ہو، خوشی ہو، آپ مجھے بتائیں ہمارے گھروں میں کیا چیز شروع ہوتی ہے؟ اسلام کے تحت کرنا ہے. چلے میں آپ کو فقہی مسائل بتاتا ہوں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ابھی فلاں آ رہا ہے، جنازے کو روک دو بھائی، رکھ دو، ابھی یہ آ رہا ہے، ابھی وہ آ رہا ہے، ابھی کوئی لاہور سے آ رہا ہے، کوئی اسلام آباد سے آ رہا ہے، کوئی حیدرآباد سے آ رہا ہے، کوئی فلاں جگہ سے آ رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ ہے کلچر، یہ ہے احساسات ہمارے، یہ ہماری محبت، احساس ہے، احساسات. شریعت کیا کہہ رہی ہے، دین کیا کہہ رہا ہے؟ کیسے انتقال ہو جلد از جلد اس کو سپرد خاک کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کا برزخ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، فوراً اس کو فوراً سپرد خاک کرنا. ایک چیز یاد رکھیں بھائی، کیوں کہہ رہا ہے اسلام اس لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب جب وہ مر گیا تو کیا کرنے آ رہے ہو؟ ارے مولانا صاحب اس کی شکل دیکھنی، اپنے عزیز کا چہرہ دیکھنا. ایک چیز یاد رکھیں، اس عزیز کو آپ کی ضرورت مرنے سے پہلے تھی. توجہ سنیے گا، زندگی میں تھی، وہ بیمار تھا، اس کی عیادت کو نہیں گئے. معذرت کیوں نہیں گئے؟ ارے ایسا نہ ہو کہ پیسے ہی مانگے. ایسا ہوتا ہے نا، سوچتے ہیں ہم، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری پلاننگ ہے، ہم جاتے نہیں ہیں. اور یہ میں کئی جگہ پڑھ چکا ہوں کہ دیکھیں اسلام نے، دین اسلام نے روایات میں موجود ہے تعزیت سے زیادہ ثواب عیادت کا رکھا. کیوں رکھا ہے عیادت کا؟ کہ زندگی میں ملو، جاؤ، دیکھو معاملات کی زندگی، دیکھو اس کو ضرورت ہے تمہاری. جس وقت اس کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ دے سکتے تھے مگر نہیں. چلے آئے مثال لیں، گھر میں بوڑھے والدین ہیں،
توجہ سنیے گا. والدین کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ والدین کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ توجہ سنیے گا. ایک چیز یاد رکھیں، والدین کو نہ آپ کے مال کی ضرورت ہے، نہ میٹ کی ضرورت ہے، نہ نوکرانی کی ضرورت ہے، صرف آپ کا ٹائم چاہیے، وقت نکالیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک یعنی ان کا جو مقام ہے اس کے برابر ان کے ساتھ رویہ کرو. عزیزان محترم، اسلام اور کلچر میں یہی فرق ہے. آج ہماری زندگی میں جب تک اسلام داخل نہیں ہوتا، قرآن یہ آیت بار بار کہتا رہے گا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل آؤ، مکمل آؤ. بھائی مکمل آنے سے کیا ہوگا؟ مکمل آنے سے یہ ہوگا کہ آپ اطاعت اللہ اور رسول اور اولی الامر سیکھیں گے. اب توجہ سنیے گا، آپ مطیع بنو گے، مطیع اطاعت کے درجے پہ آؤ گے. پروردگارا، اطاعت کے درجے پہ آنا کیوں ضروری ہے؟ اطاعت کے درجے پہ آنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے میری اور آپ کی ذمہ داری رکھی ہے کہ جو اہل بیت، جو رسول ہم نے تمہیں دیا، وہ جو لے کے آیا، وہ جو آپ کو میسج دے رہا ہے، وہ جو آپ کو آئین دے رہا ہے، اس کے پیچھے آپ نے چلنا. اب توجہ سنیے گا، اطاعت کے درجے تک آنے کے لیے میں آپ کو چند چیزیں سناتا ہوں. لیکن 4 مراحل ہیں انسانی وجود کے، 4 مراحل انسانی وجود کے. پہلا مرحلہ ہے محبت. توجہ سنیے گا، یہ 4 مرحلے اگر سمجھ آ گئے تو مسئلہ ہو جائے گا. پہلا ہے محبت امام، محبت اہل بیت. اور الحمدللہ سب کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. اور پاکیزہ ہے وہ دل جس کے دل میں علی کی محبت ہے. یقیناً پاکیزہ ہے وہ دل. اور توجہ سنیں، محبت پہلی سیڑھی ہے، محبت پہلا مرحلہ ہے، محبت فرسٹ اسٹیپ ہے اہل بیت تک جانے کے لیے. مگر ایک چیز یاد رکھیں، محبت کے بعد اگلا مرحلہ اور ہے. 4 مراحل یہ طے کرنے ہم نے. محبت امام، دوسرا ہے معرفت امام. اچھا، معرفت کے درجے میں آتے آتے ذرا کم ہو جاتی ہے تعداد. دوسرا ہے معرفت امام، تیسرا ہے اطاعت امام. یہ 3 مراحل ہوئے. پہلا، یہ تمام سیڑھیاں یہ ہم نے چڑھ دی ہیں وجود انسانی نے. محبت امام، معرفت امام، اطاعت امام، اور چوتھا مرحلہ ہے نصرت امام. یہ 4 مراحل ہیں. دیکھیں، ہاں ایک چیز یاد رکھیں، جو اطاعت کے درجے تک آ گیا وہ نصرت تک چلا جاتا. نصرت امام، امام زمانہ کا مہینہ ہے، اس لیے توجہ سنیں، 15 شعبان قریب ہے، اس لیے ایک میسج دیتے جائیں. یہ 4 مراحل ہیں، محبت، معرفت، اطاعت اور نصرت. یہ 4 مراحل ہیں. اور یہ 4 مراحل جس نے طے کیے وہ سرخرو ہوگا. محبت جس کے دل میں اہل بیت کی ہے، اب فرق سنیے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، روایات میں، جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ محب علی ہے. اور جو محبت کے ساتھ ساتھ علی کی مانے اطاعت کرے وہ شیعہ علی بن جاتا ہے. دیکھیں، محب اور شیعہ میں یہ فرق ہے، یہ میں نے نہیں رکھا، معصوم نے رکھا. محب پہلا درجہ ہے، اور الحمدللہ تمام مسلمان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، سوائے ناسبی. مسلمانوں کے درمیان میں کچھ ناسبی چھپے ہوئے ہیں. ناسبی ہوئے جو اہل بیت کے دشمن ہیں. اچھا، وہ ہے ہی نجس دل، اس میں اہل بیت کی محبت جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ رجس سے اہل بیت دور ہے. ناسبیوں کے علاوہ الحمدللہ سارے مسلمان کرتے ہیں اہل بیت سے محبت. ہاں، اپنا اپنا ان کا درجہ ہے، درجات ہے. لیکن توجہ سنیں، محب اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، مگر مطیع اطاعت کرنے والا شیعہ بنتا ہے. آئیں آ کر دیکھیں ہوتا کیا ہے. ایک ایسا علی کا شیعہ، توجہ سنیے گا، جب وہ دنیا سے چلا جاتا، دنیا علی کو یاد کرتی ہے، علی اپنے اس شیعہ کو یاد کرتے ہیں. کون ہے وہ؟ آئیں سنیں. مولا فرماتے ہیں اخ فی اللہ، نہج البلاغہ. مولا کہتے ہیں میرا ایک دینی بھائی تھا. دینی بھائی، خونی نہیں، خونی رشتہ دار وہ خاندان ہوتا ہے. امام نے بڑا ایک اس سے بھی اوپر کا رشتہ قائم کیا، کہا میرا ایک دینی بھائی تھا. دینی بھائی، اخ فی اللہ، اللہ کی خاطر میرا ایک دینی بھائی تھا جو مجھے بہت یاد آتا ہے. پھر اس کی صفات سنیں، توجہ سنیں. مولا نے کہا وہ
اس وجہ سے مجھے عزیز تھا. سنیں وہ کون تھا؟ ابھی میں اس کا نام بتاتا ہوں. کہا وہ اس وجہ سے مجھے عزیز تھا کیونکہ دنیا اس کی نگاہ میں حقیر تھی. دنیا اس کی نگاہ میں حقیر تھی. وہ جہاں بولنا ہوتا تھا بولتا تھا، جہاں چپ رہنا ہوتا تھا وہاں خاموش ہوتا تھا. لیکن معذرت ہم الٹے ہیں، جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں سب بولتے ہیں، اور جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں مصلحت. جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں مصلحت کی قمیض حق کو پہنا کے حق کو محو کر دیتے کیا بولنا ہو، اور جہاں نہیں بولنا وہاں سب بولنا شروع کر دیتے. لیکن نہیں، مولا کہتے ہیں ہمارا شیعہ، یہ صرف ایک انسان کے لیے امام نے اپنے شیعہ کی صفات پر کہ سنو ہمارا شیعہ کون ہوتا ہے. ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں بولنا ہوتا ہے، یعنی ہمارا شیعہ عاقل ہوتا ہے، عاقل، بے وقوف نہیں، احمق نہیں، عاقل. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب میرے منہ میں جو آتا ہے میں بول دیتا ہوں، میں بڑا منہ پھٹ ہوں. کہتے ہیں نا میں بڑا منہ پھٹ ہوں. نہیں، منہ پھٹ ہونا کمال نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. اس لیے پہلے الفاظ کو تولیں، عقل استعمال کریں. اس لیے مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا دینی بھائی تھا جو مجھے بہت یاد آتا ہے، جہاں بولنا ہوتا تھا وہاں بولتا تھا، جہاں خاموش رہنا ہوتا تھا وہاں نہیں، کوئی وہاں بولتا نہیں تھا. پھر امام نے کہا دنیا اس کی نگاہ میں حقیر تھی، دنیا اس کی نگاہ میں حقیر تھی. آئیں توجہ سنیے گا بھائی، دنیا کیوں حقیر تھی؟ یہ دنیا ہے کیا؟ دنیا ہے کیا؟ توجہ سنیے گا. ایک ہے دنیا داری اور ایک ہے دنیا پرستی. سنیے گا لفظ دنیا کیا ہے. دنیا نہج البلاغہ میں مولا نے لفظ استعمال کیا، قرآن کریم نے بھی کیا. دنیا لفظ دنی سے ہے. لفظ کی وضاحت سن لیں آگے دنیا ہم سمجھیں. دنیا لفظ دنی سے ہے. دنی، دال نون یا دنی عربی زبان میں کہتے ہیں پستی کو. دنی پستی، یعنی ایسی پستی جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، وجود انسانی کو اللہ سے دور کر دے. ہر وہ کام جو آپ کو اللہ سے دور کر دے دنیا، ہر وہ فرد جو آپ کو اللہ سے دور کرے دنیا، ہر وہ محبت جو آپ کو اللہ سے دور کرے دنیا. اب تو یہ سنیے گا، امام نے نہج البلاغہ میں کہا سنیں دنیا کی وضاحت کر رہا ہوں. امام کہہ رہے ہیں ہمارا شیعہ دنیا دار ہوگا، دنیا پرست نہیں ہونا ہے. کیونکہ دیکھیں مشکل ہمارے ساتھ یہی ہو رہی ہے، جب ملک الموت آتے تو ہم تیار نہیں ہیں، جب روح قبض کرنے کو آتے تو ہم تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم مست ہو گئے، دنیا میں مست ہو گئے، بھول گئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے تو ہیں مگر تیاری نہیں ہے. اس لیے مولا نے کہا سنو دنیا کیا ہے. اب سنیں میں دنیا کی وضاحت کر رہا ہوں. دنیا مال کمانے کو دنیا نہیں کہتے. آپ مال کمائیں، فیوچر پلاننگ کو دنیا نہیں کہتے. اسلام ہے، خوبصورت دین ہے. فیوچر پلاننگ کو دنیا نہیں کہتے، کاروبار کو دنیا نہیں کہتے، بلکہ ہر وہ پیسہ جو آپ کو اللہ سے دور کرے وہ دنیا، اور جو مال آپ کے دل میں اور حب خدا پیدا کر دے وہ عین دین بن جاتا ہے، عین دین. اب سنیے گا کچھ محبتیں ایسی ہیں جس کو قرآن کریم نے کہا کہ یہ محبتیں اگر تمہارے وجود پہ غالب آ گئی، یہ دنیا، اولاد کو دنیا کہا، زوجہ کو دنیا کہا، مال کو دنیا کہا، تعلقات کو دنیا کہا. کون سے؟ پروردگارہ کیا میں بند ہو کے حجرے میں بیٹھ جاؤں اللہ اللہ کروں تسبیح لے کے؟ نہیں، یہ اسلام نہیں. بلکہ سنیں، اب بات آ گئی ہے تو سنیں. ایک جملہ ہے صحیفہ سجادیہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دیکھیں ہمیں سب کو لمبی زندگی کے بڑا شوق ہے یا نہیں ہے؟ سب کہتے ہیں نا طول عمر کے لیے دعا کرائیں. کہتے ہیں مولانا صاحب طول عمر. سوال یہ بنتا ہے طول عمر لے کے کرنا کیا ہے؟ ایم آف دا لائف ہے، مقصد زندگی پتا ہے؟ نہیں. پھر طول عمر کا کرنا کیا ہے؟ پتا تو چلے طول عمر کا کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، دعا ہو. طول عمر کا کیا کرنا ہے سنیں مولا کی زبان سے. امام چوتھے امام فرماتے ہیں پروردگارا مجھے طول عمر دے مگر جب تک تیری اطاعت میں کام آئے. یعنی وہ زندگی جو تیری اطاعت میں ہو، اور جب یہ زندگی تیری اطاعت سے نکل جائے مجھ سے یہ زندگی نہیں. چوتھے امام معرفت میں دعا ہے. یہ دعا ہماری بھی ہونی چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بس ہمیں زندگی چاہیے. کیوں چاہیے؟ وہ اگر گناہوں میں صرف ہو پھر بھی چاہیے.
وہ مستیوں میں ہو پھر بھی چاہیے، وہ پرتعیش ہو پھر بھی چاہیے۔ امام کہہ رہے نہیں، پروردگارا جب تک تیری اطاعت میں صرف ہو مجھے زندگی دے، اور اگر تیری اطاعت سے باہر ہو تو یہ شیطان کی چراگاہ ہے، ایسی زندگی مجھے نہیں چاہیے۔ اس سے توجہ سنیں، فیوچر پلاننگ کرنا بچوں کے لیے کیا دنیا ہے؟ نہیں، مولا تو خود کہہ رہے ہیں کہ مومن کے 2 دن ایک سے نہیں ہوتے، بلکہ سنیں امیر المومنین فرماتا ہے قوام العیش حسن التقدیر و ملاکہ حسن التدبیر۔ ایز اے قوم، ایز اے نیشن بھی ہماری پلاننگ ہونی چاہیے۔ سنیں مولا کی جملے، مولا علی، اب اگر ہم ایسا قوم ملت تشیع پاکستان، سنیں امام کہہ رہے ہیں اگر تم قوم ہو تو تمہاری پلاننگ ہونی چاہیے۔ کوئی پلاننگ ہے تمہاری؟ اگلے گھنٹے کی پلاننگ ہے، یہودیوں کی 1000 سالہ پلاننگ ہے، ہماری اگلے 1 منٹ کی بھی پلاننگ۔ مولا کہہ رہے ہیں قوام العیش حسن التقدیر، بہترین ہے وہ قوم جس کی تقدیر اچھی ہے، وَمِلَاكُهُ حُسْنُ التَّدْبِيرِ، اور تقدیر اس کی اچھی ہے جس کی تدبیر اچھی ہے، جس کی تدبیر، جس کی پلاننگ ہے۔ جس قوم کے پاس، جس نیشن کے پاس پلاننگ ہے، مولا کہہ رہے ہیں وہ قوم کامیاب ہے۔ ورنہ ضروری نہیں کہ کلمہ کو نہیں ہے پھر بھی قوم کامیاب ہو، کیوں؟ ان کے پاس پلاننگ ہے۔ پلاننگ، آپ پلاننگ کرو۔ امیر المومنین کے کلام کو ہم زندگی میں شامل کریں تو پھر ہم مکمل اسلام میں آئیں گے، ورنہ مکمل اسلام میں نہیں۔ اب تو مجھے سنیں، دنیا کس کو کہا مولا نے؟ کیا فیوچر پلاننگ دنیا ہے؟ نہیں، آپ فیوچر پلاننگ کریں، اچھے طریقے سے سب کچھ کمائیں، سب کریں، مگر وہ مال آپ کو اللہ سے دور نہ کر رہا ہو۔ اب سنیں، ایک مقام پہ مولا نے کہا یا دنیا غر غیری، سنیں نہج البلاغہ، یا دنیا غر غیری، اے دنیا، مولا علی نے بڑے خوبصورت میسج دیے کہ اے دنیا سن، تو بن ٹھن کے جتنی بار آئے گی علی تجھے پہچان لے گا، تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اب اس جملے کی وضاحت سنیے، بھائی دنیا بن ٹھن کے کیسے آئے گی؟ دنیا بن ٹھن کے آتی ہے، دنیا ایسے ایسے آتی ہے، مولا تو وہ تو مولا ہے، پہچان جاتے۔ مولا کہہ رہے ہیں تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، مگر یہ دنیا آتی ہے۔ یہ دنیا کبھی آپ کسی عہدے پر ہیں، آئے گی یہ دنیا، آپ نے صرف سائن تو کرنا ہے۔ یا دنیا غر غیری، اگر حق کے لیے سائن کیا تو دین ہے، باطل کے لیے کیا تو یہی بنٹھن کی دنیا آئی ہے۔ مال سامنے ہے، آفر ہے، سب کچھ آفر ہے، مال ہے بھائی آپ کے سامنے، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ لے لو۔ یا دنیا غر غیری، یا مولا کے چاہنے والے کو ہونا چاہیے دنیا بنٹھن کے آئی ہے۔ دنیا کبھی مال کی صورت میں آتی ہے، بنٹھن کے آتی ہے، دنیا کبھی منصب کی صورت میں بنٹھن کے آتی ہے۔ عمر سعد کوفہ میں کھڑا ہے، عمر سعد شروع سے ایسا نہیں تھا، اس شخصیت کو سمجھیں، عمر سعد لعنت اللہ ہے کیونکہ قتل کیا امام حسین، شروع سے ایسا نہیں تھا، صحیح تھا، ٹریک سے پھسل گیا، کیوں؟ حکومت رے، منصب، عہدہ، یا دنیا غر غیری، یہ دنیا بنٹھن کے آئی، عمر سعد اس میں بہ گیا۔ یہی دنیا بنٹھن کے حر کے پاس بھی آئی، فرق ہے کہ دونوں فرق ہے نہیں ہے، ادھر بھی آئی ادھر بھی۔ حر کے پاس عہدہ نہیں تھا، 1000 کے لشکر کا کمانڈر تھا حر، سب سے اس وقت کی سپر پاور تھا، شام کی فوج اس وقت کی سپر پاور تھی، سپر پاور فوج کا کمانڈر تھا حر۔ کتنا بڑا منصب تھا، کتنا بڑا عہدہ تھا، لیکن توجہ سنیے گا، یہ تھی بنٹھن کے آئی دنیا، دنیا آتی بنٹھن آئی۔ یہ دنیا کبھی عہدے کی صورت میں آتی ہے، یہ دنیا کبھی مال کی صورت میں آتی ہے، یہ دنیا کبھی اولاد کی صورت میں آتی ہے۔ زبیر ابن عوام، وقت نہیں میں سارے کردار پڑھوں، مولا کا ساتھی تھا شروع میں، مولا علی کون ہے؟ مولا علی بعد رسول جب تنہا ہو گئے، چند لوگوں نے مولا کا ساتھ دیا، ان میں ایک شخصیت زبیر ابن عوام، نام یاد کرنے جوان، بڑی اہم شخصیت ہے، مولا کا ساتھ دینے والا، مولا پہ جانثار کرنے والا، مولا کی خاطر کوڑے کھانے والا، ولایت کی خاطر، مولا کی محبت میں زبیر ابن عوام، حکومتوں نے اس پہ تشدد کیا، مگر 25 سال بعد علی جب اقتدار میں آئے، یہی زبیر جنگ جمل میں مولا علی کے مقابلے میں آ جاتا۔ اب کیسے آیا سنیں، مولا نے کہا تھا، ایک پیشن گوئی کی تھی مولا علی نے کہا تھا، اے زبیر تم جب تک ہمارے ساتھ ہو، جب تک تمہارا بیٹا جوان نہیں ہوتا،
وہ بیٹا ہے عبداللہ ابن زبیر. یہ دنیا آئی زبیر کے پاس بن ٹھن کی. عبداللہ اپنے بیٹے کی محبت یا دنیا غر غیری، دنیا بن ٹھن کے آئی. زبیر کو راہ علی سے ہٹا دیا، راہ خدا سے ہٹا دیا. یہ دنیا کبھی مال کی صورت ہے، یہ دنیا کبھی اولاد کی صورت ہے. اب آئیں آ کر دیکھیں، میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں، سنیں. وقت تمام ہو گیا تو مجھے سنیں. حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ میں کھڑے، مسائل نہیں پڑھا لیکن سنیں. مسلم کی بیعت آدھے لوگوں نے توڑ دی، آدھے باقی. اب آدھوں میں سے بھی جو آدھے بچے، چند لوگ، تاریخ بتا وہ کیسے گئے گھر. ان کو نہ مال توڑ سکا، جو مال پہ بکنے والے تھے وہ تو توڑ گئے بیعت حضرت مسلم کی. جو خوف کی وجہ سے توڑنا چاہتے تھے وہ بھی توڑ گئے. اب آخر میں چند لوگ بچے حضرت مسلم کے پاس. کون ہے یہ نہیں جا رہے تھے. لیکن سنیں، ان کی عورتیں باہر نکلی. تاریخ کہہ رہی ہے ان کی عورتیں، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن، یہ محرم رشتے نا محرم، یہ عورتیں باہر آئیں، آ کے اپنے مردوں کو کہتی ہیں اگر تم نے مسلم کا ساتھ دیا، اگر گھر نہیں آئے، یہ تاریخ کے جملے پڑھ رہا ہوں، ہم یہی اپنے آپ کو برہنہ کر لیں. ان کے مرد اس وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے. یا دنیا غر غیری، اے دنیا تو بن ٹھن کے آئے گی. یہ دنیا بن ٹھن کے آئی ان لوگوں کے سامنے. کبھی ماں کے آنسوؤں میں آئی، کبھی بیٹی کی محبت میں آئی. یہ الفتوں میں آتی ہے یہ دنیا. اس دنیا کو سمجھنا. مولا کہہ رہے ہیں اگر کوئی اس دنیا میں رہتا ہے تو دنیا دار بنے، دنیا پرست نہ بنے. یہ دنیا امام چھڑوا دیتی ہے، چھڑوا نہیں دیتی. دنیا امام قتل کروا دیتی. کیا وجہ ہے؟ یہ سامنے جو لشکر امام حسین کے کون ہیں؟ دنیا پرست. دنیا پرست. اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ معاملات زندگی، بلکہ اسلام معاملات زندگی والا ہی مذہب ہے. اسلام اجتماعی مذہب ہے، اجتماعی، انفرادی نہیں، اجتماعی. لیکن عزیزان محترم ان معاملات کو سمجھیں. ایسا نہ ہو کہ بعض ایسی محبتیں ہیں جو اتنی غالب آ جاتی ہیں، اللہ کی محبت نیچے چلی جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بن ٹھن کے آتی ہے. احساسات، اولاد کے احساسات، احساساتی محبت ہے. ماں باپ کی محبت، بیوی کی محبت، زوجہ کی محبت، بہن کی محبت، یہ محبتیں غلط نہیں ہیں، فطری محبتیں، ان کو غلط نہیں کہا جا رہا. مگر بعض اوقات یہ بن ٹھن کے آتی ہے، یہ بن ٹھن کے آتی ہے. دنیا ان کے اندر آ جاتی ہے اور یہ انسان کو اس راہ سے ہٹا دیتی ہے. لیکن آئیں آ کر دیکھیں، ایک طرف ہے محبت بیٹے کی، ایک طرف ہے محبت اللہ کی. لیکن حسین اکبر کو قربان کرتے ہیں اللہ کی محبت. یہ ہے کربلا. کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ کربلا دنیا پرستی سے نکالنے کے لیے. عزاداروں، یہ عزاداری، یہ 4 مراحل طے کرانے کے لیے عزاداری. محب مجلسوں میں آئیں گے مگر واپس محب نہ جائے. پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے، آیا محب تھا یہ بن کے شیعہ جائے. اطاعت کے درجے میں ان کو لے کر آؤ. کلام نہج البلاغہ، کلام امام، احادیث ان کو بتائی جائے، کلام حسین ان کو سنایا جائے تاکہ یہ اطاعت کے درجے میں آئے. بس عزیزان محترم، یا دنیا غر غیری، یہ دنیا بن ٹھن کے آتی ہے اور ایسا بن ٹھن کے آئی. 28 رجب امام حسین نکل رہے ہیں مدینہ سے. یاد ہے نا تاریخ؟ کتنے مدینہ سے ساتھ آئے؟ ایک بھی نہیں آئے، صرف اپنے اقربا، گھر والے. امام آ جاتے مکہ، مکہ سے نکلتے کربلا ہوتے. بہت سارے کردار ہیں بیچ میں امام حسین کو ملے، اور بعض ایسے ہیں جو آ کے ملے لیکن ساتھ نہیں آئے، چلے گئے. دنیا ان کو لے گئی، دنیا لے گئی واپس. دنیا غر غیری، دنیا بن ٹھن کے آئی تھی. کوئی کہتا ہے مولا موت سے ڈر لگتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں بوڑھی ماں ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں. یہ دنیا تھی، یہ تو بن ٹھن کے آئی تھی. حسین سب کو کہتے رہے وہ تمہارے بچے ہیں، یہ نبی کے بچے ہیں. اجرکم اللہ. زہرا راضی سننا زدہ، گریا ایسے کرنا جیسے حق بنتا ہے. زہرا کو فرصہ دینا ہے، امام زمن کو فرصہ دینا.
کس کا پرسہ دینا؟ اس کا پرسہ دینا جس کے لیے زیارت ناہیہ میں وقت کا امام روتا، وقت کا امام گریا کرتا ہے. زیارت ناہیہ، ابھی آپ نے مرثیہ سنا، شاعر کا لکھا ہوا کلام سر آنکھوں پہ، مگر ایک شاعر نے لکھا. لیکن ایک مرثیہ ایسا ہے جو وقت کے امام نے پڑھا، اس کو کہتے ہیں زیارت ناہیہ. کیا کہتے ہیں امام اس کو؟ وقت کا امام ہے، کہتا ہے کہ میرا سلام سنے حضرت، کہتا ہے میرا سلام ان رگوں پہ جن پہ خنجر چلا ہے. اجرکم اللہ. ہاں حضرت، جیسا حق بنتا ہے ویسا گریہ کرنا، ماتم آتا ہے تو ماتم بھی کرنا. اولاد والے بیٹھے ہو نا، اللہ آپ کا سایہ آپ کی اولاد میں سلامت رکھے. مرحومین کے لواحقین بیٹھے ہیں، پرسہ دینے آئے ہو نا، یتیموں کو پرسہ دینے آئے ہو، خوش نصیب ہیں آپ لوگ، پرسہ دینے والے موجود ہیں. کوئی آپ کو گلے لگا رہا ہے، کوئی دلاسا دے رہا ہے، کوئی سر پہ دست شفقت رکھ رہا ہوگا، مگر ایک بچی بھی منتظر تھی. اجرکم اللہ. زہرا راضی ہو، سیدہ راضی ہو. عزادارو ایک بچی بھی منتظر تھی. سنو کہ کتنی چھوٹی ہے یہ بچی. جب حضرت مسلم کی بچیوں کی شہادت ہوئی، حسین بچیوں کو دلاسا دے رہے تھے. کبھی ایک بچی کے سر پہ دست شفقت حسین رکھتے تھے، کبھی دوسری بچی. یہ 4 سالہ بچی ہے، کھڑے ہو کے کہتی ہے بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کا گریہ قبول کرے. لیکن ایسے رو جیسے ابو بصیر کو امام باقر کہتے تھے. ابو بصیر ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں عزادارو، بچی کہتی ہے بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا جس کا باپ دنیا سے چلا جائے اسے یتیم کہتے ہیں. اجرکم اللہ. زہرا راضی، سیدہ گریہ قبول کرے، امام زمانہ آپ کا پرسہ قبول کرے. ماتم آتا ہے تو ماتم بھی کرنا، بس چند جملے سننا. ہو گئی گفتگو تمام. حسین نے کہا جس کا باپ دنیا میں نہ ہو بیٹا اسے یتیم کہتے ہیں. مگر مجھے نہیں معلوم بچی نے کیا ذہن میں بٹھایا. جب عصر عاشور آئی نا، حسین شہید ہو گئے، بچی منتظر تھی کہ شاید مجھے بھی کوئی دلاسا دے گا، کوئی آ کر سر پہ دست شفقت رکھے گا، کوئی آنسو صاف کرے گا، کوئی تو آئے گا. عزادارو غیرت مند، عزادارو غیور، عزادارو مستند مقتل میں لکھا ہے کسی نے آ کے بچی کے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے. بچی لہر القمہ رخ کر کے کہتی ہے چچا عباس. زہرا راضی، بچی کہتی ہے چچا عباس. کسی نے نہیں دیا، دلاسا نہیں دیا. عزادارو بس ایک جملہ اور سننا، ایک جملہ اور سننا. بچی کے مصائب پڑھ رہا ہوں، یہ وہ مصائب ہیں. سنو گے یہ مصائب کون سننا چاہتا ہے؟ سنو گے کون سننا چاہتا ہے سکینہ کے مصائب؟ تو سن لو کون سننا چاہتا ہے. شیخ عباس قمی، شیعوں کے بہت بڑے، ہمارے بہت بڑے محدث گزرے ہیں. شیخ عباس قمی کے بیٹے مجلس سے پڑھتے تھے، انہوں نے مجلس سے پڑھنا چھوڑ دی. خواب میں انہوں نے امام حسین کو دیکھا. سنو عزادارو، سن کے رونا. زہرا آپ کا گریہ قبول کرے. بس یہ ایک روایت سن لو. شیخ عباس قمی کے بیٹے ہیں، شیخ عباس قمی بہت بڑا نام ہے، ان کے بیٹے ہیں. مجلس سے جب چھوڑ دی تو ایک رات خواب میں انہوں نے امام حسین کو دیکھا. امام حسین آ کے کہتے ہیں کہ اے فرزند قمی، تم ہمارے مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ فرزند قمی، تم ہمارے مسائل کو نہیں پڑھتے. کہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے مولا اب میں پڑھوں گا. لیکن امام حسین نے یہ خواب کا منظر بتا رہا ہوں عزادارو، سن کے رونا. زہرا راضی ہو، اللہ آپ کا سایہ آپ کی اولاد پہ سلامت رکھے. سنو عزادارو، خواب کا منظر بتا رہا ہوں. انہوں نے ہاتھ پکڑا، امام حسین نے ان کا ہاتھ پکڑا فرزند قمی کا اور لے گئے اور کہا کہ فرزند قمی دیکھو میں تمہاری کس سے ملاقات کراتا ہوں. کہا اے فرزند رسول کون ہے؟ کہا جو سامنے بیٹھے ہیں میرے نانا رسول اللہ، جو دائیں بیٹھے ہیں بابا علی ہیں، جو بائیں بیٹھے ہیں میرے بھیا حسن مجتبیٰ ہے. تھوڑی ہی دیر میں رسول اللہ، مولا علی اور امام حسن کھڑے ہو گئے. کہا فرزند قمی میری ماں زہرا آ رہی.
अजरकुम अल्लाह। ज़हरा की अज़मत को अगर समझते हो, टूटी हुई पसलियों का गिलिए पुरसा देना, इमाम ज़माना को उस बीवी का पुरसा भी देना ना, अगर सैयदा का मकाम समझते हो। आखिरी जुमले सुनना, बस हो गई गुफ्तगू तमाम। फरजंद कुम्मी ने जब देखा ना रसूलुल्लाह रोने लगे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, फरजंद कुम्मी तुम मेरे बेटे के मसाइल पढ़ा करो। कहा या रसूलुल्लाह पढ़ूंगा। अज़ादारो सुनो रसूलुल्लाह की आरज़ू, कहते हैं या रसूलुल्लाह किसके मसाइल पढ़ो? कहा फरजंद कुम्मी मेरी 4 साला सकीना के मसाइल पढ़ो। अजरकुम अल्लाह। ज़हरा राजी हो, ज़हरा राजी हो, मातम भी करना, बस आखिरी जुमले सुनो, मातम करना। कौन है सकीना? खुश नसीब है ये यतीम जिनको पुरसा देने वाले हैं। सकीना को कोई नहीं था। आखिरी जुमले सुनो, कौन है ये बच्ची? इतनी मजलूम है ये बच्ची, इतनी मजलूम है कि इस बच्ची को रोने नहीं दिया। कायनात में 2 बीवियां ऐसी हैं जिनको रोने नहीं दिया, ना रसूल की बेटी को रोने दिया, ना हुसैन की बेटी को रोने दिया। आखिरी जुमले, शाम का जिंदान है, बच्ची बाबा बाबा को याद करके रोती है। सुन के गिरिया करना, छोटे बच्चे आपके घरों में छोटी बच्चियां होंगी ना, इमाम सादिक के जुमले सुनो। इमाम सादिक कहते हैं जब छोटी बच्ची हो ना 4 साल की, उसके गाल पे तमाचा मत मारा करो। मुझे नहीं मालूम मौला क्यों कहते हैं, शायद मौला को सकीना के तमाचे। अजरकुम अल्लाह। सुनना, शाम का जिंदान है, बच्ची बाबा बाबा की सदाएं देती है। ऐ मुसलमानों सुनो, हम क्यों रोते हैं? हम शहादत में नहीं रोते। सुनो, बच्ची को रोने नहीं दिया। बच्ची जब बाबा बाबा कहती थी तो फिर बाबा की सदाएं देती थी। यजीद इमाम सज्जाद को कहता है कि सुन सज्जाद, ऐ सज्जाद मुझे सुकून चाहिए, मुझे आराम चाहिए। इमाम सज्जाद कहते अगर आराम चाहता है तो मेरे बाबा का सर मुझे दे दे। कहा बाबा का सर दे दूं, आराम आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? सरे हुसैन सज्जाद ने लिया। आप सुन के रो रहे हो, इमाम ज़माना मंजर देख के रोते हैं। आखिरी जुमले, ज़हरा राजी हो, मातम भी करना। इन जुमलों पे मातम करना, सैयदा गिरिया कबूल करे। इमाम सज्जाद सर लेकर आए, जैसे ही जिंदान गले में रसद बंदी, बाबा हम पे गर्म पानी फेंका, बाबा सदके की खजूरें, बाबा बाबा कहती। बच्ची की आवाज जब बंद हुई, सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाह। परवरदिगारा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के वसीले शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। परवरदिगारा हम सब की तमाम शरई हाजात को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा जिन मरहूमीन के यहाँ इज्तिमाई मजलिस अज़ा ये मुनक़्क़िद की गई, परवरदिगारा मरहूमीन के लिए जो कुरान ख़ानी का एहतमाम हुआ और जितने भी आमाल व अज़कार अंजाम दिए गए, परवरदिगारा उन तमाम आमाल व अज़कार व कुरान की और इस मजलिस की इसका सवाब मरहूमीन की रूह को ईसाल फरमा। परवरदिगारा मरहूमीन की कब्र को नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुनव्वर फरमा। मरहूमीन के लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमा। मरहूमीन के लवाहिक़ीन को ज़्यादा से ज़्यादा अमाल सालेह की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा मरहूमीन को आला इल्लीयीन में मकाम अता फरमा। मरहूमीन के पसमानदगान को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन आमाल की तौफ़ीक़ दे। परवरदिगारा मरहूमीन को शिफ़ाअत इमाम हुसैन नसीब फरमा। मरहूमीन को शिफ़ाअत सय्यदुश शुहदा, शिफ़ाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब फरमा। परवरदिगारा हमारी सबसे बड़ी दुआ, हमारे तमाम मसाइल का हल, सबसे बड़ी दुआ तेरी हुज्जत का ज़हूर है। परवरदिगारा इमाम हसन के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के नासिर और मददगारों में शुमार फरमा, इमाम के ज़हूर की नामवार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सूरह फातिहा की इत्तिमा से तकरीबन 14,500 मरहूमीन की ये साल सवाब की मजलिस अज़ा है। उन तमाम मरहूमीन के लिए खुसूसन ये रईस बानो बिन्त लियाकत हुसैन और नजम नफीस नकवी इब्न नफीस मुस्तफ़ा, इन 2 मरहूमीन का इसमें स्वयं भी शामिल है। इनके लिए भी और ये जो 14,500 मरहूमीन के लिए साल सवाब की मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद हुई, इन तमाम मरहूमीन के लिए, तमाम शुहदा इस्लाम के लिए सवाब अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाह।
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا رحمن. وظیفہ رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ دعا کریں مختصر دعا. ان تمام مرحومین کے لیے جو یہاں مجلس اعزا ہوئی، تمام کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیم میں مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان کے لیے زیادہ زیادہ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ان تمام مرحومین کے وصال کے لیے بلند درجات کے لیے بلند ترین سلامات. اے سکینہ اب بابا آئیں گے، اے سکینہ اب بابا آئیں گے. شاہزادی شاہزادی صبر کر معصوم بی بی صبر کر، تو جو روئے گی ہم گھبرائیں گے. اے سکینہ اب بابا آئیں گے، شاہدی کی یاد ہوتی جائے گی، کربلا آباد ہوتی جائے گی. رونے والے اس قدر ہو اپنا نمبر دے دیجیے گا. اے سکینہ آپ بابا آئیں گے، آپ بھی نہ سنبھالیں گی تمہیں، گود میں اپنے سنائیں گی تمہیں، سید سجاد بہلائیں گے. اے سکینہ آپ بابا آئیں گے، ایک ستم اور ڈھائیں گے نہیں، آگ خیموں میں لگائیں گے نہیں، جس کے شعلے آسماں تک جائیں گے. اے سکینہ آپ بابا آئیں گے. دعا کرو. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسلمين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غيب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا ذي الخشية والغفار في يوم الجزاء، السلطان العالي والعجل يا مولاي علي بن موسى الرازي بالرضا روحي اسمي قلبي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، على من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسعد الله تعالى خرجك وظهورك، واجعلنا من آلك أمثالك وسيتك وصدقي ورحمة الله وبركاته. مرحومین یہ سارے ثواب کے لیے تقریباً 50 سے زیادہ قرآن کریم کا ختم ہوا ہے، 40 سے زیادہ مرتبہ سورہ یاسین کی
اللهم صل على محمد وعلى